علیکم، میں امداد سمرو۔ مزید سزائیں ہوئی ہیں اور بریتیں بھی ہوئی ہیں۔ بریت ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، مقدمات ہیں 9 مئی کے۔ مزید 2 مقدمات میں تحریک انصاف کے انہی رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں جن کو پہلے سزا سنا دی گئی تھی۔ آج مجموعی طور پر 19 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ صنم جاوید بھی ہے، عالیہ حمزہ بھی اس میں شامل ہے، اور جن کو سزائیں نہیں ہوئیں اس پر کا بھی ذکر ہوگا۔ لیکن اصل مدعا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سزاؤں کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیوں سارا کا سارا معاملہ ایک مذاق بن چکا ہوا ہے۔ عدالتیں سزا دیتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پر میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ایک خطرناک قسم کی لڑائی مسلم پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ میں شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے اور آج کیا للکارا مارا ہے شرجیل انعام میمن صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ پر، اس پر بات ہوگی۔ اور ایک گھڑی کا چرچا ہے جی، ایک گھڑی جو عمران خان صاحب کی تھی جنہوں نے چوری کی تھی اور بیچ دی تھی، ایک گھڑی جو تقریباً 1,86,00,000 روپے کی ہے، وہ چوری ہو گئی ہے۔ اور وہ گھڑی ہے سابق وزیر اعظم موجودہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے بڑے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی کی۔ وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی گھڑی چوری ہو گئی۔ اب گھڑی چوری کے بعد وہ کیا استدلال دے رہے ہیں، کیا دلیل دے رہے ہیں، اور جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں کے لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی، یہ گھڑی، اتنی مہنگی گھڑی ان کے پاس ہونے اور اس کے چوری ہونے کے بعد کی خبر پر، یہ معاملات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور زرتاج گل صاحبہ، ان کو ایک بار پھر عدالت نے جو کہا ہے کہ پہلے پیش ہو جائیں سرکار، پہلے آپ آئیں کیونکہ آپ کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کا معاملہ بھی میں جوڑوں گا آج کی ہونے والی سزاؤں سے۔ تو آغاز میرا خیال ہے میں سزاؤں سے کر لیتا ہوں، اور حماد اظہر صاحب کا بھی ہلکا سا ذکر ہوگا۔ انہوں نے بلکہ آغاز میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے N 129 پر، جہاں ان کے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے حلقہ خالی ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، وہاں جہاں ان کے ارکان کو سزائیں ہو رہی ہیں اور سزاؤں کے بعد ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا تھا ہم بائیکاٹ کریں گے، نہیں جائیں گے انتخابات میں۔ اب حماد اظہر کے حلقے کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، لہٰذا انہوں نے کاغذات جمع کروائے، کاغذات منظور بھی ہو گئے۔ اب لوگ سوال کر رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی بائیکاٹ کر رہی ہے تو حماد اظہر صاحب کیوں انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ تو حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو کاغذات جمع کروا دیے جو منظور ہو گئے ہیں، لیکن اب جو عمران خان صاحب کا حکم ہوگا، اگر وہ کہیں گے بائیکاٹ تو بائیکاٹ، اگر وہ کہیں گے انتخابات لڑنے تو میں انتخابات لڑوں گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ بائیکاٹ کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لیں۔ تو بہرحال دیکھتے اس پہ کیا ہوتا ہے، اب اس میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ تو بہرحال اچھا جی، اب انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور کی ہے، جج منظر علی گل صاحب ہیں، اور ان کی عدالت میں مقدمات تھے 2۔ 9 مئی کو جب القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، تو طے شدہ سازش کے تحت بلوے کیے گئے تھے اور ٹارگٹ کیا گیا تھا خاص طور پر دفاعی اداروں کے دفاتر کو اور ان کی تنصیبات کو، یہاں تک کہ ایئر فورس کے جہازوں کو بھی۔ میاں والی میں لاہور میں توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھیراؤ ہوا، الگ الگ مقدمات درج ہیں۔ ابھی تک کور کمانڈر ہاؤس جو سب سے بڑا مقدمہ ہے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ آنا باقی ہے۔ لیکن کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گاڑیاں جلانا اور پھر تھانہ شادمان اس کو جلانے کے مقدمے میں 19 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر کو 10-10 سال ہیں، اور صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کو 5-5 سال کی سزائیں ہیں۔ مجھے یہ بہرحال آگے کچھ اور مقدمات بھی ہیں، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس میں تو صنم جاوید کی ویڈیوز ہیں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے حوالے سے لوگوں کو اکسانے کی، تو شاید آگے چل کے اس مقدمے میں ان کو زیادہ سزا ہو۔ لیکن ابھی شاہ محمود قریشی صاحب پھر ان دونوں مقدمات میں بری کر دیے گئے، اور گراؤنڈ جو ان کے وکلاء نے لی تھی کہ وہ تو کراچی میں تھے اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے ریکارڈ پیش کیا، تو لہٰذا کہا گیا کہ جی وہ کیونکہ موقع پر موجود نہیں تھے لہٰذا ان کو سزا نہیں ہوگی۔ احمد چٹھا صاحب کو سرگودا کی عدالت نے، اور 2 مقدمات میں سرگودا کی عدالت نے 10-10 سال کی سزا سنائی۔ احمد چٹھا صاحب نہ سرگودا میں تھے، نہ انہوں نے کوئی میاں والی میں بلوا کیا تھا، وہ تو اس دن چناب کے پل پر تھے وزیر آباد میں، وہاں احتجاج کر رہے تھے،
وہاں کا مقدمہ بن جاتا، وہاں سزا ہو جاتی تو لوگ سمجھتے کہ شاید مقدمہ ٹھیک ہے، اور احمد چٹھا کو تو سزا ہو گئی، اسی طرح عمر ایوب ان کو پنجاب کی عدالت سے سزا ہو گئی، زرتاج گل کو ہو گئی، شبلی فراز کو ہو گئی۔ تو اب جب یہ سزائیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو معاملہ ہو جاتا ہے مشکوک۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے تاثر تھا کہ انہوں نے کوئی پس پردہ ڈیل کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر یہ ڈسکشن رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے صاحبزادے مل گئے ہیں اس طرف، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کو زیادہ مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اب جب ان کو بری کیا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک مقدمے میں، جو کہ ان کی بریت جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کی، وہ تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، وہ تھے ہی نہیں تو ان کو سزا دینا کیا۔ لیکن اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے، جو لوگ اس کو اس طرح نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار ایک کے بعد ایک مقدمے میں قریشی صاحب تو بری ہو رہے ہیں، گراؤنڈ ہے کہ وہ موجود نہیں تھے، تو جو موجود نہیں تھے دیگر ان کو تو سزائیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اور ایک انسان ایک وقت میں ایک جگہ پہ کوئی جرم کر سکتا ہے نا، وہ ایک وقت میں گجرانوالا میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں میاں والی میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں فیصل آباد میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں پشاور میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں ہزارہ میں بھی موجود ہے، تو ہری پور میں، وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر اس کے بعد عمل ہو جاتا ہے مشکوک۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات جو میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، میں آتا ہوں جن کو سزائیں ہوئی ہیں جو بری ہوئے، اس سے بھی اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، اب تک 9 مئی کے مقدمات میں 22 جولائی سے سرگودا کی عدالت سے کام شروع ہوا، پھر لاہور، پھر فیصل آباد، جن کو سزائیں ہوئی ہیں کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ جو اندر تھے وہ تو تھے، جس طرح احمد چٹھا صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، زرتاج گل صاحب ہیں، اور کئی، ان کو نہیں گرفتار کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں، ان میں جو باہر تھے وہ بھی سارے کے سارے 2-3 دن پہلے چڑھ اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، یہ کہہ کے نا پنجاب کو چھوڑ کر کے پی کے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب کے پی کے کو کوئی جزیرہ نہیں ہے جہاں پاکستان کا قانون نہ چلتا ہو، کے پی کے کوئی الگ ملک نہیں ہے، الگ دیسوں سے بھی لوگ اپنے مطلوب لوگوں کو یا عدالتوں سے سزا یافتہ لوگوں کو لاتے ہیں واپس ریڈ وارنٹ اور انٹرپول کے ذریعے۔ یہاں مذاق بنا ہوا ہے کہ لوگ جا کر کے پی کے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں آزاد پھر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا عمر ایوب سزا یافتہ ہیں، حامد میر صاحب کے ساتھ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں نا تو پھر عدالتوں کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کی وقت نہیں رہتی کہ پنجاب کی عدالتیں سزا دے رہی ہیں، لوگ جا کر کے پی کے میں چھپ جاتے ہیں۔ پنجاب کی عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا، لوگ جا کر کے پی کے میں چھپ گئے، اور کسی پرائیویٹ، کسی سردار، کسی جاگیردار، کسی ملک، کسی قبیلے کے آشرواد پر نہیں، وہاں کی حکومت کی آشرواد پر کے پی کے کی حکومت مسلسل یہ جرم کر رہی ہے، مسلسل، کہ مفرور لوگوں کو وہ پناہ دے رہے ہیں، سزا یافتہ لوگوں کو یہ پناہ دے رہے ہیں، اور مفرور کو پناہ دینا، اشتہاری کو پناہ دینا اور سزا یافتہ کو پناہ دینے کا جرم بھی، اس میں بھی 7 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پنجاب کی عدالتوں نے اگر سزائیں سنائی ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے، اور ان کے سزا یافتہ جو لوگ ہیں وہ کے پی کے میں بیٹھے ہیں، تو ابھی تک کوئی ایفرٹ ہوئی ہے کہ جی کے پی کے حکومت سے کہا جائے، آئی جی کے پی کے کو کہا جائے کہ جناب یہ ہماری عدالتوں نے ان کو سزائیں سنائی ہیں، بھائی یہ آپ اپنے صوبے میں کیوں ان کو بٹھا کر بیٹھے ہوئے، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ کوئی پولیس پارٹی گئی جا کر ان کو گرفتار کرنے؟ فیڈرل کانسٹیبلری جو ایس سی بنائی گئی ہے وہ شاید اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہوگی کہ جی اس کو جورسڈکشن کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنا پنجاب کی پولیس کہے گی کہ جی ہمارے مفرور ہیں، ان کو ہمیں دے دیں، شاید اس طرح وہ ان کو دے دیں۔ لیکن ابھی تو وہ میرا خیال اس طرح ایکٹیو نہیں ہوئی۔ تو بھائی کتنا ایک ٹائم لگتا ہے آئی جی کے پی کو کہنے میں کہ جی اپنے بندے دیں ہمیں۔ علی امین گنڈاپور کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ یا پنجاب کے آئی جی خط لکھ دیں، چٹھی لکھ دیں کہ جی آپ ہمارے مفروروں کو پناہ کیوں دے رہے ہیں، آپ نے کیوں مفروروں کا آماجگاہ بنا دیا ہے خیبر پختونخوا کو۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جب ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو مذاق ہی ہو رہا ہے نا پھر سارا کچھ۔ آپ سزائیں دیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ پہلے ہی 9 مئی جتنا سنگین جرم تھا اس میں پریس کانفرنسز کروا کے جن لوگوں کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا گیا، باقی وہ سزائیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ تو مشکوک ہو گیا، تو کون مانے گا، تسلیم کرے گا ان عدالتوں کی سزاؤں کو جن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا؟ تو بھائی گرفتار کروائیں ان لوگوں کو، اندر کریں، یا پھر سزائیں نہ دیں۔
اگر ریٹن نہیں ہے تو سزائیں نہ دیں پھر. تو یہ میں نے بات کرنی تھی کہ اس کے بعد ہو کیا رہا ہے. اچھا جی، اب جن کو سزائیں ہوئی ہیں 2 مقدمات ہیں، لگ بھگ کوئی گنتی میں میرے سے اوپر نیچے معاملہ ہو گیا ہو تو وہ 12 لوگ جو ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، محمد اویس صاحب اور دیگر کارکنان ہیں، غیر معروف لوگ ہیں، ان کو تو کر لیا گیا بری. جو سزا پانے والے ہیں، اپنا یہ جو مقدمہ ہے شادمان تھانہ، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد 10 سال، عمر سرفراز چیمان 10 سال، اعجاز چودھری 10 سال، میاں محمود الرشید 10 سال، عالیہ حمزہ 5 سال، صنم جاوید 5 سال، محمد فہیم 10 سال، نیاز احمد 10 سال، علی حسن 10 سال، زین علی 10 سال، منفر 10 سال، اسد علی 10 سال اور بلال وجاہتی 10 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے. اچھا، اب باقی جو لوگ ہیں جو پہلے والی سزاؤں میں تھے، ان سے ہٹ کے جو ہے جناح ہاؤس میں یعنی شامل ہیں اپنا ڈاکٹر یاسمین، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور محمود رشید صاحب، لیکن ان کے علاوہ جن کو سزا ہوئی ہے عائشہ علی بھٹا ہیں، حافظ محمد ارشد ہیں، بلال بشیر ہیں، محمد قاسم، زین الحسن اور علی حسن، ان کو ہو گئی ہیں جی 10 سال کی سزائیں. تو مجموعی طور پر یہ جو سزائیں ہیں یہ 2 کو 5 سال اور باقیوں کو 10 سال کی سزائیں ہیں. اچھا جی، اب جو اگلا مدعا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مشکوک سمجھے جا رہے ہیں. اگلا مدعا جو ہے وہ ہے گھڑی کا. گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے بارسلونا گئے ہوئے تھے، ان کی قیمتی گھڑی ڈاکو لے گئے. سڑک پر جا رہے تھے وہ اور میزبان. گھڑی کی قیمت جو ہے نا، مالیت 56,000 یورو ہے، پاکستانی کرنسی میں 1,85,00,000 روپے بنتی ہے. میں جب یہ گھڑی کی خبر آئی تو مجھے وسیب سے کافی لوگوں نے فون کیا کہ صحیح یہ دیکھو صحیح، سارے نمائندے سارے بال بکھ پہ مر دین، ساڑھے کول روزگار کا ہی نہیں، 2 کروڑ دیاں گھڑیاں پائی ودن فیملی دے نال باہر ٹرپ کرنے دے ودن. اصل بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حق حلال کی کمائی سے ہو، میں قطعاً الزام نہیں لگا رہا، لیکن اتنا اسراف جہاں غربت ہو، جہاں آپ کو غریب لوگ ووٹ دے کر منتخب کر کے ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے نمائندے جو ہیں 2 کروڑ کی گھڑی پہن رہے ہیں، تو سوچیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. آپ کی سیکیورٹی آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن 10 لاکھ کا جو ہے وہ آپ کی خواتین کے ہاتھ میں بیگ ہو اور 5 لاکھ کے آپ نے جوتے پہنے ہوں، 2 کروڑ کی آپ نے گھڑی پہنی ہو، تو کس طرح پھر یہ جو غریب لوگ جو بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، جن کے بچے بھٹوں پر مزدوری کرتے ہیں ملتان کی شدید گرمی میں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نمائندے نے 1,86,00,000 روپے کی گھڑی پہنی ہے، تو صحیح گیلانی سرکار میرے کو دساؤ انہاں دے دل تے کیا گزر رہی ہو. تو آپ بن کے دیکھو نا، دسو کہ جی میں گھڑی پاتی ہے، میں گھڑی ماہی پاتی ہے، گھڑی کی قیمت جو کیا ہوا تقریباً 2 کروڑ ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں جی وہ کہ جی کیونکہ میں سفر میں تھا اور مرد کو سونا پہننا تو جائز نہیں ہے اسلام میں، لیکن سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سونا اپنے ساتھ سفر میں رکھ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آج کے دور میں، یہ اس دور میں تو تھا، آج کے دور میں آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، 1 لمحے سے پہلے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ وہ آڑ کیوں لے رہے ہیں؟ اگر آپ جائز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو یہ 2 کروڑ کی گھڑی سجتی ہے 2.25 کروڑ کی، تو پھر آپ یہ دلیل کیوں دے رہے ہیں؟ اس دور کا سفر کرنا اور آج کے دور کا سفر کرنا ظاہر فرق ہے، لیکن اس کی آڑ کیوں لے رہے ہیں؟ اسراف تو منع ہے. آپ جن کی سنت کا حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے منع کر رکھا ہوا ہے اسراف سے، اور آپ عوامی نمائندے ہیں، لوگ آپ سے پوچھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو خلاف کیا جاتا ہے غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے، سیاستدانوں کی. بہرحال اچھا جی، کل ایک کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، سانحہ ہوا تھا پرسوں رات کو. ڈمپر نے 2 بہن بھائیوں کو کچل دیا تھا، باپ زخمی. اس کے بعد مشتعل لوگوں نے 7 ڈمپر جلا دی، اور یہ واقعہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں. اچھا، اس حادثے کو لے کر مہاجر قومی موومنٹ ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، انہوں نے نسلی تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کر دی ہے. کراچی میں اجرک کی نمبر پلیٹ، اس پر اعتراض. بھائی دنیا جہان میں آپ جائیں، جس اسٹیٹ کا کلچر ہوتا ہے اس اسٹیٹ کے
کلچر کے مطابق نمبر پلیٹ ہوتی ہے. پورا امریکہ میں آپ جا کر سفر کریں، ایک اسٹیٹ کے بعد دوسری اسٹیٹ میں آپ کو الگ رنگ کی، آپ کو الگ شکل کی نمبر پلیٹ ملے گی گاڑیوں کی. تو اجرک ہم نے نہیں جی، اجرک آپ اجرک سے نفرت کریں، لیکن آپ مجبور ہوتے ہیں جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو اجرک پہناتے ہیں. اب اس حادثے میں بھی تعصب ڈھونڈ رہے ہیں، نسلی تعصب اگینسٹ پشتون. بھائی حادثات ہوتے ہیں، حادثہ کرنے والا اور جو اس کو تو بالکل سخت سزا ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں جو ڈمپر والے ہیں نا ان کے مالکان کو ہتھکڑیاں لگا کر اندر کر دیں، لیکن نسلی تعصب نہیں. ایوان میں آج یہ ذکر ہوا، متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں نے اس کو ذرا نسلی رنگ دینے کی کوشش کی، تو اس پر شرجیل نام میمن صاحب نے کہا کہ جی اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ شہر میں نکلیں گے، جلاؤ گھیراؤ کریں گے، دہشت گردی کریں گے. اب جو کرے گا ہم اس کو نپٹ لیں گے. میں کہہ رہا ہوں ٹینکر، پہلے تو ڈمپر والوں کو نمٹے نا ان کے ساتھ، ان کو لگائے ہتھکڑیاں. پھر اس معاملے کو لے کر شہر کا دوبارہ کوئی امن و امان خراب کرتا ہے، دوبارہ شہر کو آگ اور خون میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو بھی ہتھکڑیاں لگائے، اس کو بھی اندر کرے، اس کو بھی اور اس کے بڑوں کو بھی. لیکن ڈمپر کو اگر کھلی چھوٹ ہوگی تو پھر نسلی تعصب پھیلانے والوں کو موقع ملتا ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کی بنیاد ہی ایک ایسے حادثے سے تھی. پٹھان بس ڈرائیور تھا، اردو اسپیکنگ ہماری بہن تھی، بچی تھی جو کچل دی گئی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک شہر سکون، اب تو کچھ سکون میں، لیکن دہائیوں تک شہر سکون میں نہیں تھا. روزانہ لاشیں گرتی تھیں، روزانہ جلاؤ گھیرا ہوتا تھا. اب اگر شہر میں کچھ سکون آ ہی گیا ہے تو حادثات کو نسلی تعصب کی نظر بھینڈ مت چڑھائیں. حادثات کو انتظامی غفلت، حکمرانوں کی نااہلی کی طرف تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے بھی. لیکن یہ کہ جی صرف اور صرف جو ڈمپر ہیں وہ ایک خاص نسل کے لوگوں کو کچلتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یا ڈاکو ایک خاص نسل کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں سے لاشیں پورے پاکستان میں جاتی ہیں حادثات کی یا بدامنی کی. تو اس کو اس طرح کا رنگ دے کر آپ دوبارہ اپنی سیاست نہیں چمکا سکتے. حکومت اپنی نالائکی نااہلی چھوڑے، اور یہ جو کچھ شہر میں حالات خراب ہوتے ہیں چاہے ڈمپرز کی وجہ سے چاہے کسی اور وجہ سے، اس کو کنٹرول کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.